محترم بزرگوں اور بھائیوں، قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے ہر چیز کو ڈیٹیل تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے۔ ہر چیز میں رہنمائی قرآن عظیم الشان میں موجود ہے۔ خاص طور سے اللہ تبارک و تعالی نے توحید کو، یعنی اللہ تعالیٰ کے ایک ہونے کو، جس کو وحدانیت کہتے ہیں، اور آخرت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں سب سے زیادہ بیان کیا ہے، تاکہ قرآن کو پڑھنے والا، ایمان لانے والا، اس کے دل میں آخرت کی فکر پیدا ہو اور آخرت کے لیے جو توشہ ہونا چاہیے، زاد راہ ہونا چاہیے، جیسے کہ ایک مسافر اپنے منزل کے لیے سفر کے دوران خاص چیزیں لے لیتا ہے، ایسے ہی توشہ آخرت کی بھی ایک مومن بندہ اس کی تیاری کرے۔ قرآن کی آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیاوی زندگی کو ایک دھوکے کا گھر کہا ہے، دھوکے کا سامان کہا ہے، کہ دنیا کی زندگی ایک دھوکہ ہے، دھوکے کا سامان ہے، اور یہ زندگی فانی زندگی ہے، فنا ہو جانے والی، ختم ہونے والی زندگی ہے، اور اس زندگی کی فنائیت کا بھی کوئی وقت مقرر نہیں ہے۔ اللہ کے ہاں مقرر ہے، لیکن ہم نہیں جانتے ہیں کہ کب ہماری زندگی کی آخری شام ہو جائے گی، زندگی ہماری تمام ہو جائے گی، آج ہوگی، کل ہوگی، پرسوں ہوگی، 20 سال بعد ہوگی، 10 سال بعد ہوگی، ہمیں نہیں معلوم، اللہ کو معلوم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، کہ دنیا کی زندگی ایک دھوکے کا سامان ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا بل تؤثرون الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو آخرت پر، والآخرۃ خیر وابقیٰ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا حالانکہ آخرت کا ٹھکانہ، آخرت کی زندگی، آخرت کا گھر، یہ زیادہ باقی رہنے والا اور ہمیشہ ہمیش کا ٹھکانہ ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں، ہمارے سماج میں، ہمارے اندر دو چیزیں بہت زیادہ پنپ رہی ہیں، پنپ چکی ہیں، اور انہی دو چیزوں میں ہم گھرے ہوئے ہیں، اور یہی دو چیزیں بہت زیادہ بھیانک اور خطرناک ہیں۔ پہلی چیز دنیا کی زندگی سے بے پناہ محبت کرنا، ٹوٹ کر کے، جس کو کہتے ہیں کہ ٹوٹ کر کے کسی سے دل لگانا، محبت کرنا، فنا ہو جانا، یہ چیزیں ہمارے اندر رچی بسی ہوئی ہے۔ دنیا کی زندگی کی محبت اس قدر ہمارے اندر رچ بس چکی ہے کہ کہیں کسی طرف سے آخرت کی فکر سوار ہی نہیں ہوتی ہے، آخرت کی کوئی فکر ہی نہیں ہوتی ہے کہ ہمیں مرنا بھی ہے، اور مرنے کے بعد ہمارے ساتھ کیا ہوگا، اور یہ دنیا کی زندگی کی کوئی وقات نہیں ہے، دنیا کی زندگی کی کوئی حیثیت نہیں ہے، یہ چیز ہمارے اندر سے ختم ہو چکی ہے، جس کی وجہ سے ہر قدم ہمارا اٹھتا ہے وہ دنیا کی زندگی کے لیے،
ہر سوچ ہماری جو ہوتی ہے وہ دنیاوی زندگی کے لیے. دنیا صبح سے شام، شام سے صبح تک، دنیا رات دن، دنیا ہفتہ مہینہ سال، ایسے ہی دنیا داری میں زندگی ہماری گزرتی جا رہی ہے. اصل کامیابی ایمان والے کے لیے دنیا کی زندگی نہیں ہے، آخرت کے ٹھکانے کی بہتری، یہ اصل کامیابی ہے ایمان والے کے لیے. کہ دنیا کے مقابلے میں اس کی آخرت سنور جائے، آخرت بہتر ہو جائے، آخرت کی زندگی اس کی اچھی ہو، اللہ کی رضا جوئی حاصل ہو جائے، اللہ کی خوشنودی حاصل ہو جائے. اور جو دوسری چیز سب سے بھیانک چیز ہے وہ ہمارے درمیان میں فتنے ہیں. فتنے بہت ہی زیادہ ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرب قیامت میں فتنے اس طرح سے لوگوں کو گھیر کر کے رکھیں گے کہ جیسے تسبیح کا دھاگا ٹوٹ جائے تو اس میں سے جو دانے ہوتے ہیں وہ دانے ایک ساتھ ایک بیگ گرنا شروع ہو جاتے ہیں. ایک دانہ گرا، دوسرا گرا، تیسرا گرا، ایسے ہی تسبیح کے دانے جلدی گر جاتے ہیں جب دھاگا ٹوٹ جائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرب قیامت میں فتنے اسی طرح ظاہر ہوں گے کہ ایک فتنہ ابھی ختم نہیں، دوسرا فتنہ پھر دوسرا ختم نہیں، تیسرا پھر چوتھا فتنہ، ایسے ہی فتنوں کی برسات ہوگی. اور فتنہ نام کس چیز کا ہے؟ فتنہ نام ہے کہ ہر وہ ایسی چیز یا ایسا کام، ایسا امر کہ جس میں ایمان والے الجھ کر کے خدا کی ذات کو بھول جائیں، خدا کو بھول جائیں، آخرت کو بھول جائیں، عقیدہ تباہ ہو جائے، عقیدہ برباد ہو جائے، اس چیز کا نام فتنہ ہے. یہ دو چیزیں، دنیا کی محبت اور فتنے، یہ دو چیزیں بہت ہی زیادہ خطرناک روپ ہمارے درمیان لے چکی ہیں. دونوں میں گھرے ہوئے ہیں. دنیا کی محبت بھی رچی بسی ہوئی ہے اور فتنوں میں بھی ہم گھرے ہوئے ہیں. فتنہ سب سے بڑا کون سا فتنہ ہوگا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو پڑھیں اور قرآن کریم کی ایک سورت ہے پوری مکمل سورت، سورہ کہف، جمعہ کے دن والی سورت سورہ کہف. سورہ کہف میں صرف دنیا کی زندگی کے دھوکے کو، یعنی دنیا کی زندگی ایک دھوکہ ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں، دنیا کی کوئی وقعت نہیں ہے. 4 واقعات اور بہت بڑے بڑے 4 واقعات سورہ کہف میں ہیں. ان چاروں واقعات میں جو نصیحت ہے وہ یہ دنیا کی زندگی کی جو ہے بے حیثیت اور فتنے کیسے ہوتے ہیں، ان فتنوں کا تذکرہ سورہ کہف میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا ہے. اور احادیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بڑا فتنہ ہوگا وہ فتنہ دجال ہوگا. دجال کا سب سے بڑا فتنہ ہوگا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر نبی نے اپنی امت کو دجال کے فتنے سے ڈرایا ہے. یہ اللہ کے رسول کی حدیث ہے. ہر نبی نے اپنی امت کو دجال کے فتنے سے ڈرایا ہے، یہاں تک کہ آدم ثانی حضرت نوح علیہ السلام نے بھی ڈرایا ہے. ایک دوسری روایت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی، آدم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے دستے قدرت سے بنایا. آدم کی تخلیق سے لے کر کے قیامت تک، یعنی قیامت کے قائم ہونے تک دجال کے فتنے سے بڑا فتنہ کوئی نہیں ہے. یہ اللہ کے نبی نے فرمایا دجال کے فتنے سے بڑا فتنہ کوئی فتنہ نہیں ہے.
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر نبی کے دور میں ایک بڑا فتنہ اللہ نے پیدا کیا ہے، ہر نبی کے مقابلے میں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں فرعون، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مقابلے میں نمرود، قارون، یہ بڑے بڑے فتنے جو ہے ان ہر نبی کے امت میں، ہر نبی کے دور میں، زمانے میں ان کے مقابلے کے لیے، ٹکراؤ کے لیے من جانب اللہ پیدا ہوئے فتنے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے مقابلے میں جو فتنہ اللہ نے پیدا کیا، سب سے جو بڑا فتنہ ہوگا وہ دجال کا فتنہ ہوگا۔ جو جیسا نبی ویسے فتنہ، بڑا نبی بڑا فتنہ، اس کے مقابلے میں اللہ کے نبی رحمت للعالمین ہیں، سب سے بڑے نبی، سب سے بہتر افضل نبی، یہاں تک کہ امام الانبیاء ہیں، انبیاء کی امامت فرما چکے، امام ہو چکے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑے نبی، اللہ کے نبی کے مقابلے میں جو فتنہ بھی وہ سب سے بڑا فتنہ، فتنہ اکبر، فتنہ دجال ہے کہ اللہ کے نبی ایک طرف اگر رحمت للعالمین ہے، سارے جہان کے لیے آپ کی بابرکت ذات بطور رحمت ہے، تو آپ کے مقابلے میں دجال زحمت للعالمین ہے، پورے ورلڈ کے لیے زحمت ہوگی، اس کی ذات زحمت ہوگی، لوگوں کو مصیبت میں ڈالنے والی ہوگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دجال کے فتنے کو صحابہ کے سامنے اس کثرت سے بتاتے تھے، بیان کرتے تھے کہ صحابہ کو ایسا لگتا تھا کہ کل دجال آ جائے گا، پرسوں آ جائے گا دجال، اور اس کا خطرناک فتنہ ہے کہ اس میں ہم سب کہیں نہ کہیں پھنس جائیں اس کے فتنے میں۔ ایک بار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کا تذکرہ کیا، دجال کے فتنے کو بیان کیا، صحابہ رونے لگے۔ روایت میں ہے کہ صحابہ رونے لگے، حالانکہ صحابہ موت سے نہیں ڈرتے تھے، موت سے تو شہادت کی دعا مانگتے تھے، شہادت کی دعا مانگ سکتے ہیں، طریقہ ہے بڑوں کا، شہادت کی دعا مانگتے تھے اللہ تعالی، اللہم ارزقنی شہادہ، یہ صحابہ کی دعا ہے کہ اللہ شہادت کی موت نصیب فرما۔ تو صحابہ موت سے ڈرنے والے تھے ہی نہیں، ان کو کوئی خوف نہیں تھا موت سے، اس لیے کہ وہ دنیا کی زندگی کے دھوکے میں پھنسے ہی نہیں۔ جب اللہ کی ذات بابرکت سے ان کو ایمان نصیب ہوا، اعمال نصیب ہوا، اللہ کی صحبت، اللہ کے نبی کی صحبت نصیب ہوئی، تو اس قدر صحابہ کا ایمان اور اعمال پختہ ہوا کہ وہ دنیا کو کچھ نہیں سمجھتے تھے، صرف اللہ کی رضا جوئی، صرف اللہ کی رضا مندی، صرف آخرت کی فکر، صرف آخرت کی تیاری، یہی صحابہ کرام میں ہر چیز، ہر صحابی کے اندر یہ چیزیں تھیں۔ ان کو موت سے کوئی خوف نہیں، موت سے ڈرنے والے نہیں، بڑے بڑے لوگوں کا مقابلہ صحابہ نے کیا، کوئی خوف نہیں کھائے۔ لیکن دجال کا جب تذکرہ سنتے تھے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے تھے تو صحابہ رونے لگتے تھے۔ روایت کرنے والے راوی نے لکھا کہ صحابہ اس وجہ سے روتے تھے، موت کی وجہ سے نہیں کہ مر جائیں گے یا ہمیں وہ کر دے گا، کاٹ ڈالے گا، مار ڈالے گا، کچھ کر ڈالے گا، اس وجہ سے ڈرتے تھے کہ دجال ہے کیا، دجال کس چیز کا نام ہے، اس چیز سے ڈرتے تھے۔ عربی میں دجال کہتے ہیں مکار آدمی کو، دجال کا معنی جو میننگ ہے، اس کا مطلب ہے مکاری کے ہیں، مکار، دھوکے باز، فریب کار، جو فریب کرنے والا، لوگوں کو دھوکے میں رکھنے والا، لوگوں کے ساتھ مکاری کرنے والا، عیاری کرنے والا، اس چیز کا نام دجال ہے۔ اور جو سیدھے سادھے ایمان والے، بھولے بھالے، ان کو تو ڈر لگے گا ہی کسی مکار شخص سے کہ کب وہ اپنے مکاری میں پھنسا لے جائے، اپنے جال میں پھنسا لے جائے۔ مکار لوگوں سے ہر کوئی ڈرتا ہے کہ کب وہ اپنا مکر چلا دے،
کس طریقے سے پھنسا دے. صحابہ مکر و فریب سے ڈرتے تھے کہ کہیں ہمارا ایمان نہ سلب ہو جائے. اور روایت میں بھی ہے کہ دجال جب جس وقت نمودار ہوگا، دجال 99% اہل ایمان اپنے ایمان کو کھو بیٹھیں گے، اپنے ایمان کو گنوا بیٹھیں گے. سب کے سب اس کے دام فریب میں آ جائیں گے، سب کے سب اس کے غلام ہو جائیں گے، اسیر ہو جائیں گے. اس لیے وہ ایسی میٹھی چیز ہوگی، وہ ایسا پر اثر شخص ہوگا دجال. ہم سمجھتے ہیں کہ دجال ایک بہت خطرناک قسم کا ہوگا کہ لوگ پہچان جائیں گے. پہچاننا ہی مشکل ہوگا. روایت جو بتاتی ہے، حدیث میں جو ہے کہ دجال کو پہچاننا ہی سب سے بڑا مسئلہ ہوگا کہ یہ دجال ہے کہ نہیں ہے. اتنی بہترین گفتگو کرنے والا، اتنی پیاری زبان بولنے والا، اتنی زیادہ انسانیت کی خدمت کرنے والا، اتنا زیادہ لوگوں کے کام آنے والا، اتنا زیادہ اسکیمیں دینے والا، اتنا زیادہ لوگوں کو کھانے پینے رہنے اور ہر طرح کی جو دنیاوی زندگی کے ساز و سامان ہے وہ فراہم کرنے والا دجال ہوگا. عیش و آرام سب کو دینے کی کوشش کرے گا. کس طرح اچھی لائف رہے لوگوں کی، اچھی زندگی، انجوائے کی زندگی، گھومنے تفریح کرنے والی زندگی لوگوں کو ملے، وہ ہر طرح سے کوشش کرے گا پورے دنیا میں اپنا نظام چلانے کا، اور چلا بھی دے گا. اس کے نظام کے تحت سارے لوگ آ بھی جائیں گے. کوئی سمجھ ہی نہیں پائے گا کہ یہی دجال ہے. ہر کوئی اس کو مسیحا مانیں گے کہ یہ تو ہمارا ہمدرد ہے، یہ تو ہمارا سب سے زیادہ خیرخواہ ہے، یہ ہمارے تعلق سے فکر کرنے والا، ہمارے تعلق سے سوچنے والا ہے، ہر کام ہمارا پورا کرنے والا ہے. اس کو مسیحا لوگ سمجھیں گے. اتنا بڑا مکار، اتنا بڑا دجال ہوگا. ایک آنکھ ہوگی. ایسے ماحول بنایا جا رہا ہے کہ ایک آنکھ سے پیدا ہونے والے بچے کو مانوس کیا جا رہا ہے. پیدا ہونے والے بچے کے ہاتھ میں کیا ہوتا ہے؟ موبائل. موبائل میں جو ایڈ آتا ہے، پرچار آتا ہے، جو لوگو آتا ہے، اور تمام کمپنیوں کے اور تمام طرح کے جو اشتہارات دکھائے جاتے ہیں، ان میں ایک آنکھ کو اب دکھایا جانے لگا ہے. یہ مانوس کیا جا رہا ہے، دھیرے دھیرے مانوس کیا جائے گا. ایک آنکھ سے انسیت لوگوں کو ہو جائے، ایک آنکھ کی فضیلت بھی بتائی جائے گی آگے چل کر کے. اتنا بڑا فتنہ دجال کا کہ آج ہم فتنے دجال ہی سے تو چل رہے ہیں. ابھی دجال نہیں خود آیا ہے، لیکن اس کا فتنہ نمودار ہے. اس کا فتنے ہی میں تو ہم گھرے ہوئے ہیں، چاروں طرف دجال کا فتنہ. سمجھ ہی نہیں آتا حقیقت کیا ہے. پتا چلا ایران نے اسرائیل کو اڑا دیا، ختم کر دیا، تباہ کر دیا، اتنے راکٹ داغے گئے. کیا معلوم بھائی، ہمیں کیسے معلوم ہو؟ ہمیں تو اللہ کے نبی نے یہ بتایا ہے کہ اگر کوئی غیر ایمان والا اگر جاء فاسق بنبأ فتبینوا، قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر چیز کو رہنمائی کر دی ہے، بیان کر دیا ہے کہ اگر کوئی غیر ایمان والا کوئی خبر سنائے تمہیں تو یہ ایمان بالکل یقین ہی نہیں کرنا، ایمان ہی نہیں لانا، اس کو ماننا ہی نہیں. اگر وہ یہ کہے کہ سورج نکلا ہوا ہے اور دکھ بھی رہا ہے کہ سورج نکل رہا ہے، پھر بھی اس کی بات کو نہیں ماننا ہے، یہاں تک ہے. ہاں دیکھیں گے تو مان جائیں گے، لیکن تمہاری بات پہ ہم نہیں ماننا کہ سورج نکلا ہے. اس قدر جو ہے روکا گیا ہے کہ کسی کے تعلق سے جو ہے بالکل یقین کر لینا، ایمان لے آنا. کیا ہو رہا ہے دنیا میں آج؟ مکاری ہی تو ہے. جو سچ ہے اس کو دبایا جا رہا ہے، جو جھوٹ ہے اس کو اجاگر کیا جا رہا ہے، جو ہمدرد ہے اس کو جیلوں کے اندر ڈالا جا رہا ہے، جو بالکل ظالم قسم کے لوگ ہیں ان کو اقتدار دیا جا رہا ہے، ان کو کرسیاں دی جا رہی ہیں، ان کو اچھا بتایا جا رہا ہے، ان کے اچھائی کو اس طرح سے اجاگر کیا جا رہا ہے کہ اس کی مکاری اور اس کی جو ہے تمام طرح کی برائیاں اس کے ایڈورٹائز کیا، اس کی اشتہار، اس پرچار کے نیچے دب چکی ہیں. اس کی تمام برائیاں دبائی جا چکی ہیں، دبایا جاتا ہے. کیا آج فتنے دجال ہی ہے؟ کچھ سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ ہو کیا رہا ہے، کیا کرنا چاہیے. جب یہ حال ہے فتنے دجال کا تو خود دجال کا کیا حال ہوگا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ حضرت حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دجال کے ایک ہاتھ میں آگ ہوگی اور ایک ہاتھ میں پانی، ایک سے جلائے گا دوسرے سے بجھائے گا۔ اللہ کے نبی نے 1500 سال پہلے فرما دیا تھا کہ جس کو لوگ دیکھیں گے کہ آگ ہے، وہ آگ ہوگی ہی نہیں، وہ آگ ہوگی ہی نہیں۔ جس کو لوگ دنیا دیکھے گی کہ جس کو وہ جلا رہا ہے، وہ جلے گا نہیں۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، اور روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دجال کے ایک ہاتھ میں جنت ہوگی اور دوسرے ہاتھ میں دوزخ ہوگی، اور فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے زمانے پہلے کہ جس چیز کو وہ جنت کہے گا دجال، وہ جنت نہیں ہوگی، دوزخ ہوگی، اور جس کو دوزخ کہے گا دجال کہ یہ دوزخ ہے، یہ سزا ہے، اس میں جلو گے، اس میں کٹو گے، مرو گے، کہے گا یہ جہنم ہے، وہ جہنم نہیں بلکہ وہ جنت ہوگی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک نوجوان کا، دجال کسی کا کچھ نہیں بگاڑ پائے گا روحانی اعتبار سے، بظاہر ایمان اور عقیدہ برباد کرے گا، 99% لوگ جو ہے ایمان گوا بیٹھیں گے، اس کے جال میں پھنس جائیں گے، لیکن ذاتی اعتبار سے روایت جو بتاتی ہے کسی کا کوئی نقصان نہیں کر پائے گا، صرف مکاری۔ بلکہ سائنس تو اب یہ بتانا چاہ رہی ہے کہ وہ جو مکاری کرے گا وہ یہ ٹیکنک چیزوں سے مکاری کرے گا، کیونکہ ایسی ٹیکنک چیزیں آ رہی ہیں اور آئیں گی آئندہ 25 سال 50 سال بعد، اور بھی جو ہے یہ جو ہے سائنس اور ترقی کرے گی، اور چیزیں، لیزر شعاع کا دور آ رہا ہے کہ صرف جو ہے ایک بٹن دباؤ، دیواروں پہ الگ الگ چیزیں دیکھو، تو یہ ایسا کوئی سسٹم جو ہے اور آیا ہے یا اور آئے گا بڑھ کر کے، ترقی پا کر کے، یہ اس کے ذریعے سے لوگوں کو دھوکے میں ڈالے گا، مکاری کرے گا، یہ دیکھو جنت، یہ دیکھو دوزخ، یہ دیکھو تمہارے ماں باپ، پرانے بایو ڈیٹا کہاں سے نکال کر کے دکھائے گا، تمہارے مرے ہوئے ماں باپ زندہ ہیں، دیکھ لو۔ ایک نوجوان کا صرف روایت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ نوجوان دجال کو آنکھ نکال کر کے کہے گا کہ میں تمہیں خدا نہیں سمجھتا۔ اچھا، وہ کہلائے گا بھی نہیں کہ مجھے کہو کہ میں خدا ہوں، صرف یہ دستخط سگنیچر لے گا کہ ان تمام چیزوں کو دینے والا، نوازنے والا اور اسکیمیں دینے والا میں ہی اس کا مالک ہوں۔ دوسرے انداز میں بہکائے گا، وہ کہے گا تم ہرگز اس کے مالک نہیں ہو، مالک یوم الدین، دنیا اور آخرت کے مالک خدا ہیں، ساری کائنات کی چیزوں کے مالک صرف ایک ذات، خدا کی ذات ہے، تم اس کے مالک نہیں ہو۔ لوگوں کے سامنے اس نوجوان کو روایت میں ہے کہ ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا، 70 ٹکڑے روایت میں ہے کہ اس نوجوان کے 70 ٹکڑے دجال کرے گا، اور 70 ٹکڑے کر کے لوگوں کو دکھائے گا کہ یہ دیکھو میرا اختیار، میں یہ کروں گا، کر سکتا ہوں، کروں گا تمہارے ساتھ بھی، اگر کوئی ہم سے ٹکرائے گا یا ہمارے مقابلے میں آئے گا یا ہماری باتوں کو نہیں مانے گا تو اس کا حشر بھی یہی ہوگا۔ روایت میں ہے کہ وہ نوجوان جیسے ہی اس کے 70 ٹکڑے یہ دجال کرے گا، تھوڑی دیر کے بعد وہ کھڑا ہو جائے گا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھتے ہوئے، اور لوگوں کو اعلان کرے گا، وہ نوجوان کہے گا کہ 1500 سال پہلے اللہ کے نبی نے جس دجال کا تذکرہ کیا تھا، دیکھ لو اپنی آنکھوں سے، یہی دجال ہے، اور یہ اللہ کے نبی نے فرمایا بھی تھا کہ ایک نوجوان کے 70 ٹکڑے وہ کرے گا، میں ہی وہ نوجوان ہوں، اور دیکھ لو آج کے بعد پھر یہ کسی کے ٹکڑے نہیں کر پائے گا، اس کا اختیار سلب ہو چکا ہے، اب یہ کچھ نہیں کر سکتا، کسی کا کچھ نقصان نہیں کر سکتا ہے۔ وہ نوجوان 5 منٹ کے بعد صحیح سلامت ہو جائے گا اللہ کی طرف سے، اور وہی نوجوان لوگوں کو بتائے گا کہ حقیقت میں یہی دجال ہے۔ دجال اور فتنے، دجال کا موضوع بہت حساس اور بہت اہم ہے، اہمیت کا حامل ہے۔ اللہ کے نبی نے صحابہ کے سامنے بکثرت بیان کیا کہ دجال ایسا ہوگا، فتنے دجال ایسا ہوگا۔ آج ہم فتنے ہی میں چل رہے ہیں، دجال نہیں آیا لیکن اس کے فتنے میں ہم سب چل رہے ہیں، چاروں طرف سے فتنہ۔ فتنہ کہتے ہیں کہ جس فتنے میں آدمی گر کر کے اللہ کو بھول جائے، اللہ کی ذات کو بھول جائے، آخرت کو بھول جائے، اسی چیز کا نام فتنہ ہے۔
اور صحیح چیز کو نہ جان پائے، سچ چیز کو نہ جان پائے کہ سچائی کیا ہے، اچھی چیز کیا ہے، وہ چیزیں دب کے رہ جائیں، اسی کا نام فتنہ ہے، اسی کا نام دجال ہے، مکاری اور فریب کاری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بچنے کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بچنے کی ترکیب بتائی ہے کہ کیسے انسان فتنے دجال سے یا دجال آ جائے تو اس کے شر سے کیسے کوئی بچ سکتا ہے۔ پورا واقعہ جو ہے سورہ کہف میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نوجوانوں کے ایمان بچنے کا طریقہ بتایا کہ کیسے انہوں نے اپنے ایمان کو بچایا، پورا واقعہ بھی سورہ کہف میں بیان کیا ہے۔ اور ساتھ ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعہ کے دن سورہ کہف پڑھ لیا جائے، ہفتے میں جمعہ جب آئے تو جمعہ کے دن وقت نکال کر کے سورہ کہف پڑھ لیا جائے۔ ایک روایت میں ہے کہ سورہ کہف کی شروع کی 10 آیتیں، ایک روایت میں ہے کہ آخر کی 10 آیتیں، ایک روایت میں مکمل سورت سورہ کہف جمعہ کے دن پڑھ لیا جائے۔ یہ فتنوں سے بچاؤ اور حفاظت کرنے والی یہ سورت ہے۔ اس سورت کے پڑھنے سے یہ فائدہ ہوگا کہ جو فتنے ہمارے سمجھ میں نہیں آتے ہیں وہ فتنوں سے اللہ کے طرف سے ایسا شخص بچا لیا جائے گا، اور اگر دجال بھی نکل آتا ہے، ظاہر ہو جاتا ہے، تو اس کے شر سے بھی ایسا شخص یعنی جو سورہ کہف پڑھتا ہے، معمول میں رکھتا ہے، ہر جمعے کی تلاوت کرتا ہے، تو اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ بچا لیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے کہیں زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا